ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ڈاکٹر شہانہ کی کال تھی, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات ایک پوچھی کہ عقیدہ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے اللہ پہ, ٹھیک ہے, حیثیت مسلمان, اس طرح کسی اور کاسٹ کا, کسی اور مذہب کا کہیں نہ کہیں ان کا بھی عقیدہ ہے اور ان کو بھی ملتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا مطلب, از جسٹ بیکاز دے ہیو اے اسٹرانگ بلیو اور عقیدہ آن سم تھنگ؟ دیکھیں ایسا تو ہمارے مہمان سے بھی ہم پوچھیں گے, مگر تھوڑی سی میں عروج کی بات کا جواب دے دوں. انسان جب سے دنیا میں آیا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی عقیدہ لے کر وہ آگے بڑھتا ہے. بالکل. جب وہ اپنے سے کسی بڑی چیز کو دیکھتا ہے جو طاقتور ہو یا اس کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچا سکتی ہے, اس کو وہ خدا ماننے لگتا ہے. بالکل. لوگوں نے سورج کو خدا مانا, لوگوں نے آگ کو خدا مانا, آگ کی پوجا شروع کی, پانی کو خدا مانگا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بالکل. تو انسان کا ذہن جو ہے وہ بغیر عقیدے کے زندگی نہیں گزار سکتا, کیونکہ عقیدہ بہت سارے زندگی میں مسائل اور سوالوں کا جواب دے دیتا ہے, یا پھر آپ کو سوال پوچھنے سے بچا لیتا ہے. پھر میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ عقیدہ بیسیکلی منزل دیتا ہے آپ کو کہ آپ کو کس جگہ پہنچنا ہے, اور سمت آپ کو بتاتا ہے کس سمت سے جانا ہے. اس لیے عقیدہ انسانی زندگی میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے کالرز کے سوال تھے اس سے پہلے کالر نے کہا سچائی, ٹھیک, عقیدے کے لیے سچائی کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. دوسرے کالر نے کہا کہ عقیدہ اپنا چھوڑو مت, دوسرے کو چھیڑو مت. بالکل صحیح ہے. اگر یہ رہے گا تو قوم جاہل کی جاہلی رہ جائے گی, ان کو آگے ڈیولپ کرنے کا وقت نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. جب حضرت ابراہیم نے پہلے تارا دیکھا, انہوں نے کہا ہاذا ربی, فلما افلا قال ہاذا, یہ ڈوبنے والی چیز یہ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا, پھر فلما را بازغۃ قمرا, چاند دیکھا تو انہوں نے کہا ہاذا ربی. جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی میرا خدا نہیں. پھر انہوں نے سورج کو دیکھا. تو میں یہ جو روج نے سوال اٹھایا تھا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ عقیدے, پتھروں والے سوال کا جواب بھی, کہ عقیدے آبزرویشن کے بیس پہ ٹوٹتے جاتے ہیں, اور آخر میں اگر انسان کو رائے حق کی تلاش ہو تو اس کو رائے حق مل جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ان کے ایک سوال سے, ان کی ہی جواب سے سم تھنگ از کنفلکٹنگ ان مائی مائنڈ کہ عقیدہ ضروری نہیں ہے آپ کا سچائی پہ ہو. میں آپ کو مطلب میرا سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں ہوں, میرا میرا عقیدہ نہیں ہے یہ, میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, ایسا نہیں کل لوگ مجھ پہ کوئی فیس بک پہ بلیم آ جائے اور ایک پورا کیمپین شروع ہو جائے. بٹ جسٹ کویشچن, فار ایگزامپل میرا عقیدہ ہے کہ میں اگر اوپر سے چھلانگ ماروں گی تو میں نیچے جا کے گروں گی نہیں, مروں گی نہیں. اب یہ ایک غلط چیز ہے, لیکن میرا عقیدہ ہے جی میں بچ جاؤں گی. ٹھیک ہے. تمہیں یاد ہے میں نے جب ہم نے سٹارٹ پروگرام کیا تو میں نے عقیدے کو جو ڈیفائن کیا وہ میں نے ڈیفائن کیا انٹرپرسنل ریالٹی. انٹرپرسنل ریالٹی. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کی ذاتی ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے عقیدے میں آپ کی ذات کی سچائی شامل ہو, مگر یونیورسلی وہ عقیدہ غلط ہو سکتا ہے. غلط ہو. مثال کے طور پہ بت پرستی ہے, جو شخص بت کو مانتا ہے اس کے دل میں سچائی ہے بت کے لیے, مگر کسی اور کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ شرک ہے. اچھا, اگر اس حوالے سے اگر میں بات کروں, جیسے کہ کالر نے ایک بات کیا کہ اگر جو بعض لوگ ہیں جو مزاروں میں جا کے مانگتے ہیں, بعض لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں, پھر بھی ان کو اپنا حاصل جو ہے مل جاتا ہے, مقصد مل جاتا ہے. یہاں بھی اللہ جو ہے, اللہ کی دو بڑی صفات ہیں, رحمان اور رحیم. بالکل صحیح بات ہے. اللہ رحمان ہے سب کے لیے, چاہے کیا کہتے ہیں وہ پتھر کی پوجا کرنے والا ہو, چاہے وہ آگ کی پوجا کرنے والا ہو, چاہے وہ کسی انسان کی پوجا کرنے والا ہو. یعنی اللہ دیتا سب کو ہے, کسی کو نہیں روکتا. جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں کیا کہتے ہیں کھڑے ہوئے اور کیا کہتے ہیں وہاں سے ایک مسافر کو اپنے ساتھ لے کے آیا کھانا کھلانے کے لیے. جب اس کو گھر میں دسترخوان بچھایا تو اس شخص نے بغیر بسم اللہ کھانا کھایا. بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. جب اس کو اپنے ساتھ گھر لے کے آئے اور وہاں پہ کھانا کھانا شروع کیا, اور اس مسافر نے بسم اللہ پڑھے بغیر جب کھانا کھانا شروع کیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے سوال کیا کہ اے شخص, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان نعمات کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو جس نے یہ نعمت دی ہم اس کا نام لے کے ہم شروع کریں؟ تو اس وقت اس شخص نے یہ جواب دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یعنی میرے مذہب کے مطابق مجھے یہ جو ہے وہ نہیں ہے, اتھارٹی نہیں کہ میں اس کا نام لے لوں. ٹھیک. تو پھر ابراہیم نے پوچھا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آتش پرست ہوں, یعنی آگ کی پوجا کرنے والا. تو یعنی ابراہیم علیہ السلام اس کو گھر سے نکال دیا, کھانا نہیں کھلا بلکہ نکال کے باہر کر دیا. فوراً ہی اللہ کی طرف سے اس کے وہی آئی, کیا کہتے ہیں, اے ابراہیم اگر تو نے نبوت کا کیا کہتے ہیں عہدہ سنبھالنا ہے تو اس شخص کو واپس بلائے اور اس سے کیا کہتے ہیں کھانا کھلا کے اس کو راضی کرا کے پھر بھیج دیں, ورنہ کیا کہتے ہیں کیونکہ کھانا تو میں نے دیا ہے, آپ کے گھر میں صرف آپ کے ساتھ دسترخوان میں کھایا ہے, آپ نے نہیں دیا. یعنی اللہ رحمان نے سب کو دیتا ہے. بہت بیوٹیفل, بہت بیوٹیفلی آپ نے ایکسپلین کیا اس بات کو. اچھا, ابھی جیسا محمد اکرم صاحب کی جو کال آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں,
اور یعنی کس طرح زندگی یعنی چینج نہیں کرو اپنے عقیدے کو, کسی کے عقیدے کو چھیڑو تو زندگی آسان ہو جائے گی. اب مجھے انٹرپرسنل آپ نے کہا ریالٹیز یا انٹرپرسنل بلیف جو ہوتا ہے وہ آپ کا عقیدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے فار ایگزامپل میرا عقیدہ کسی چیز پہ اس کا آپ کے نہیں ہے, تو ڈو آئی ہیو این اتھارٹی ٹو چینج یور بلیف because you are either living under my law or either living under my roof or either living under my principles, like either you're working with me, working for me and stuff, ٹھیک ہے. secondly کیا مجھے یہ حق بنتا ہے کہ میں کسی کے عقیدے کو کوشچن کروں because it is an interpersonal reality. Interesting thing, one of you is good enough, God knows that if you change it will be worst thing you will produce. You know and yourself know that you are alone as good. ٹھیک ہے, right? اب ان کا سوال تمہارا جو ہے اس سوال کو میں سمجھ گیا, بالکل سمجھ گیا. اس سوال کا جواب بھی بڑی احتیاط سے دینا ہوگا, یس تبھی میں تھوڑا سوچ سمجھ کے سوال پوچھا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پروردگار نے جب اپنے آخری رسول کو بھیجا اور تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, اور کہا کہ یہ میرا محبوب ہے, اور پھر ایک کتاب بھیج دی کہ جی یہ کتاب قیامت تک آخری خطاب ہوگی, اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئے گی, کوئی احکام نہیں آئے گا, شریعت مکمل ہوگی, دین مکمل ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ اب جتنے لوگ تھے روز اول سے ان کو ایونچولی اس کے اندر آنا ہوگا, کنورٹ ہونا ہوگا. اس لیے کہ اسلام کوئی الگ سے دین نہیں ہے, یہ وہ دین ہے جو پہلے دن سے آ رہا ہے, آخر تک مکمل ہوا ہے. اس کے مختلف پارٹس جو ہے وہ انبیاء کرام کو مختلف ادوار میں دیے گئے, تو اس سے مکمل دین, رائٹ. اب ہونا یہ چاہیے آپ کا کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ جس پہ عقیدہ رکھتے ہو وہ صحیح ہے, تو آپ کو سامنے والوں کو بٹھا کر بات ضرور کرنی چاہیے. اچھا لیکن تبلیغ کا جو نہیں, اچھا ایک اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, کالر کے بعد مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. رخسانہ صاحبہ ہمارے ساتھ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی, بڑی جذباتی ہو گئے, ہم دونوں نے فون پہ بات کی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کریم کی بہت 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 مبارک ہے. تھینک یو آپ کو, ڈاکٹر معیز کو بھی, آپ کو بھی, اور جو آپ کے مہمان بیٹھے ہیں ان سب کو بھی بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. آپ کی آواز اتنی مطلب کہ اچھی آواز ہے کہ سن کے میں بھی بڑی ہائپر سی ہو گئی. میں نے کہا میں جلدی سے آپ کو گریٹ کر دیتی ہوں. اچھا جی بتائیے, شو دیکھ رہی ہیں آپ, ٹاپک کے بارے میں کچھ بتائیے. بالکل دیکھ رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ جو آپ نے آج مہمان بلائے ماشاءاللہ بہترین ہیں, طارق عمر صاحب کمانڈر صاحب ہیں, اور دوسرے بھی جو آپ کے مہمان ہیں ماشاءاللہ خلیل احمد صاحب, خلیل حسین صاحب, سوری. جی خلیل جی جی جی. تو آج میں جس سے اسی پر بات کرنا چاہتی ہوں, فیتھ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ جیسے دعا مانگتا ہے اور سوچے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی, قبول نہیں ہوتی, تو وہ واقعی اسے یہی لگے گا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی, جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اس نے وہ اس کو نہیں مل رہا. لیکن اگر کوئی سوچ لے کہ مجھے سب مل رہا ہے, جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں, جو دعا کرتی ہوں وہ میرے قبول ہو جاتی ہے, اس کا یہ فیض ہو جائے کسی کا, تو پھر انسان ہر چیز لگے گی کہ ہاں مجھے مل گیا, سب مل گیا. لیکن یہ کہ جس کو نہیں مل رہا, جو یہ سوچ رہا ہے مجھے نہیں مل رہا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں دے رہا ہے, یا تو اس دنیا میں دے رہا ہے یا آخرت میں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور میرا آپ سے جو سوال ہے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو, مجھے پتہ ہے تمہارے دماغ میں تھوڑا گم جاتی ہے اس کے اندر. یہ اصل میں جو تبلیغ, ابھی تبلیغ والا جو آپ نے ورڈ یوز کیا, عقیدہ مجھے جو بلیو ہوتا ہے, دیکھیں جب اسلام آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس طرح بتایا کہ ایک پوری اپنی پرسنالٹی کے ساتھ لوگوں کو انفلوئنس کیا, اینڈ دین ہی پرووڈ ایوری تھنگ وتھ ہز ایکشنز. مجھے یہ بلیو ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کا جو عقیدہ ہے, پہلے تو اس عقیدے پہ پہلے خود آپ خود فالو کریں, فزیکلی, وربلی, مینٹلی, اینڈ وتھ ایوری ایموشن, رائٹ. اینڈ دین اف یو وانٹ سم ون ایلس ٹو بی کنورٹڈ انٹو یور عقیدہ اور انٹو یور فیتھ اور انٹو یور بلیف, then first show the action with words. I don't think so you can extend میں سمجھ گیا تمہارے ذہن میں جو بات تھی. اور میرے خیال میں خلیل صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہم کسی کو, ہم کسی کا عقیدے کو چھیڑتے نہیں ہیں, مگر ہم لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ سوال ہے کچھ, اس کے جواب دے دیں, اور آپ مجھ سے سوال کریں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اگر میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ کے خیال میں آپ کی عقل مانتی ہے, تو آپ پھر اس پہ ایمان لاتے ہو. تبلیغ کا جو طریقہ, اور لوگ بڑی اچھی طرح کرتے ہیں تبلیغ, مگر عروج کا جو سوال ہے اس سوال میں آپ کیا جواب دیں گے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب کہ انسان کا صرف لفظ بہت ہے کسی کا عقیدہ چینج کرنے کے لیے, عمل بھی ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے, دکھانا پڑے گا. دیکھیں عقیدے میں اگر کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو
ہمارے اگر معاشرے میں دیکھیں تو آج کل یہ بہت ہی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ختم ہو رہا ہے یہ چیز، جس کی وجہ سے اختلافات مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ کسی کے عقیدے سے چھیڑے نہیں، اپنے عقیدے کو چھیڑنے نہیں دیں، یہ بات بالکل غلط ہے، رانگ ہے، اس کی کیا کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کسی کے عقیدے کے بارے میں جاننا نہیں چاہیں گے تو حقیقت تک آپ کیسے پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے، کہ حقیقت کیا ہے؟ فرض کریں میں کہتا ہوں کیا کہتے ہیں کہ ابھی دن ہے، میں کہتا ہوں ابھی دن ہے، اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ دن ہے؟ بھائی یہ تو اندھیرا ہے، رات ہے۔ جب تک یہ مجھے کوئی سوال نہیں کرے گا تب تک کیا کہتے ہیں اس کو یقین نہ آئے گا، اور نہ میں اس کو کچھ اپنا پیغام پہنچا سکوں گا۔ ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ مینس کہ ہمیں کمیونیکیشن کرنا ضروری ہے کمیونیکیشن کرنا، بٹ کمیونیکیشن کے لیے اگین ڈسکشن از ویری ویری امپورٹنٹ، اور اسی ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے۔ ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، ابھی بہت سارے سوال میرے ذہن کے اندر ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے ڈسکشن کرنا ہے تو کسی کے عقیدے کو ہرٹ کیے بنا یا چھیڑنے کی جہاں تک بات مجھے لگتا ہے محمد اکرم صاحب کی یہ تھی کہ آپ ڈسکس ضرور کریں، لیکن اس کی اس حد تک نہ ڈسکس کریں، اس حد تک نہ چھیڑیں اس چیز کو کہ وہ پھر چینج ہونے کی جگہ وہ ایگریسو ہو جائے۔ سو وی آر گوئنگ آن اے بریک، پلیز کیپ واچنگ ڈاکٹر موئز آن بیکاز دس از اے ریئلی گڈ ڈسکشن، سو کیپ واچنگ۔